ناول احساس از قلم عثمان اسلم کوندل لاسٹ ایپیسوڈ پچھلی اقساط کا خلاصہ۔ اس ناول میں آپ سب نے پڑھا کہ ایک سیدھی سادی لڑکی جس کا نام صالحہ ہے یتیم ہوتی ہے۔ اس کے باپ انور کے دوست اشرف اس پر ترس کھا کر اس کی شادی اپنے بیٹے عمر نامی لڑکے سے کروانا چاہتے ہیں۔ وہ صالحہ کی ماں عالیہ سے اس کا رشتہ مانگتے ہیں۔ صالحہ کی رضامندی پر اس کا رشتہ عمر کے ساتھ طے ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے دن ہی اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ تو اشرف کچھ مہینے بعد صالحہ کا نکاح اپنے بیٹے عمر سے کرا دیتے ہیں، جو کہ اپنی خالہ زاد نیہا نامی لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن اپنے باپ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ اور بعد میں وہ اپنا غصہ صالحہ پر اتار کر کمرے سے چلا جاتا ہے۔ صبح صالحہ کی حالت دیکھ کر اشرف کو بے حد غصہ آتا ہے اور وہ تیش میں آ کر عمر کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں اور اس کی ماں ہنا کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، جس کے بعد عمر اور ہنا دوبارہ صالحہ کو مخاطب ہی نہیں کرتے۔ کچھ دن بعد اشرف عمر کو نیہا کے ساتھ باہر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ غصے میں گھر پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی عمر گھر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اشرف کے پہنچنے پر پہلے تو وہ صاف مکر جاتا ہے، لیکن اشرف کے زیادہ غصہ کرنے پر وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ نیہا سے نکاح کر چکا ہے اور ان پر چیختا ہے۔ عمر کا یہ رویہ اشرف برداشت نہیں کر پاتے اور وہیں انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن باپ کے مرنے کے بعد بھی عمر کو کوئی افسوس نہیں ہوتا اور وہ باپ کی جالسویں سے پہلے ہی نیہا کو رخصت کر کے گھر لے آتا ہے۔ نیہا بہت ہی چالاک اور شاطر دماغ کی لڑکی ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت عمر اور ہنا کو صالحہ کے خلاف بھڑکاتی ہے اور ان کی نظروں میں اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی کام بگاڑ کر صالحہ پر الزام لگا کر اسے عمر سے ڈانٹ پڑواتی ہے، لیکن صالحہ امید نہیں چھوڑتی۔ وہ اللہ سے آس لگائے بیٹھی رہتی ہے کیونکہ اس کا ایمان پکا ہوتا ہے۔ عمر اور نیہا کی شادی کو کئی سال گزر جاتے ہیں، مگر انہیں اولاد نہیں ہوتی۔ نیہا کو فکر لگ جاتی ہے، وہ پریشان رہنے لگتی ہے۔ پھر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بانجھ ہے، کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر وہ پاگلوں جیسا سلوک کرنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آتا ہے جس میں وہ ہنا کو بھی شامل کر لیتی ہے۔ عمر سے کہتی ہے کہ وہ صالحہ کو اپنا لے، اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لے، جس پر عمر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ہنا عمر کو نیہا اور صالحہ کے ساتھ دوسرے شہر بھیج دیتی ہیں۔ شروع میں عمر صالحہ کے ساتھ چڑچڑا رہتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اسے اس کی عادت ہونے لگتی ہے اور وہ صالحہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد اسے باپ بننے کی خوشخبری ملتی ہے، جس سے اس کی محبت صالحہ کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہنا کو پتہ چلتا ہے تو وہ پورے خاندان میں خبر پھیلا دیتی ہیں کہ نیہا اور عمر ماں باپ بننے والے ہیں۔ صالحہ کو بیٹی ہوتی ہے جس کا نام وہ انم رکھتے ہیں۔ انم کے پیدا ہونے کے کچھ دنوں بعد وہ واپس گھر آ جاتے ہیں۔ نیہا لوگوں سے انم کا تعارف اپنی بیٹی کے طور پر کراتی ہے۔ تب بھی صالحہ خاموش رہتی ہے، مگر عمر اعتراض کرتا ہے، لیکن وہ بھی ماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ انم کے پیدا ہونے کے بعد نیہا پھر سے چال بازیاں شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک دن صالحہ انم کو سنبھالنے کے چکر میں ناشتہ نہیں بنا پاتی تو ہنا اور نیہا اس سے انم لے کر اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ وہ سارا دن دروازے پر ہی بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ رات کو عمر آ کر اسے گھر کے اندر لے کر جاتا ہے اور نیہا اور ہنا کو سمجھاتا ہے، لیکن وہ دونوں ہی نہیں سمجھتی اور دوبارہ صالحہ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن صالحہ ان کی باتیں سن لیتی ہے۔ وہ گھر چھوڑنے کا ارادہ کرتی ہے اور انم کو باسکٹ میں ڈال کر سبزی لینے کے بہانے نکلتی ہے اور اپنی دوست صبا کے گھر جاتی ہے۔
وہ پوری بات صبا کو بتاتی ہے۔ صبا اس کے خاموش رہنے اور اس کی معصومیت پر بے حد غصہ ہوتی ہے اور اسے دوسرے شہر بھیجنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہاں ہینا کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ عمر گھر آتا ہے تو ہینا پوری بات بتاتی ہے، جس پر عمر کو غصہ آتا ہے۔ وہ خود کو بھی کوستا ہے اور اپنی ماں سے بھی سخت خفا ہوتا ہے۔ عمر سہالیہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے اور یوں ہی 7 سال بیت جاتے ہیں۔ عمر اور ہینا کے ہاتھ پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ نیہا اپنے ہار برداشت نہیں کر پاتی اور پاگل ہو جاتی ہے۔ عمر کو یہی لگتا ہے کہ اسے اپنے باپ کی نافرمانی کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ ہینا کو عمرے پر بھیجتا ہے۔ ہینا رو رو کر اپنے اور عمر کے لیے معافی مانگتی ہیں، اللہ سے اپنی بہو اور پوتی کا چہرہ دکھا دینے کی دعا کرتی ہیں اور عمرے سے واپسی پر ہی انہیں سوالیہ نظر آ جاتی ہیں، لیکن وہ ان سے بہت دور ہوتی ہے۔ ہینا سہالیہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اسے آوازیں دیتی ہیں مگر سہالیہ تک ان کی آواز پہنچ نہیں پاتی اور سہالیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عمر کو پتہ چلتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ سہالیہ سے مل نہیں پایا۔ عمر جان جاتا ہے کہ سہالیہ اسی شہر میں ہے۔ وہ دوبارہ سہالیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن ایئرپورٹ پر اسے سہالیہ کی دوست صبا ملتی ہے۔ وہ اس کی منت کرتا ہے، سہالیہ سے ملاقات کروانے کا کہتا ہے مگر صبا نہیں مانتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ہینا کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کوما میں چلی جاتی ہیں۔ یہ خبر عمر کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتی۔ وہ تنہا ہو جاتا ہے اور یوں ہی دوبارہ 9 سال گزر جاتے ہیں۔ عمر بیمار پڑ جاتا ہے اور ہر چیز سے نا امید ہو جاتا ہے، اس رب سے بھی جو وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ روز سہالیہ عمر کے خوابوں میں آتی ہے۔ روز یہی دیکھتا ہے کہ سہالیہ واپس آ گئی ہے مگر آنکھیں کھولنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا ہے کہ کاش ایک دن ایسا آئے وہ آنکھیں کھولے اور سہالیہ کو اپنے روبرو پائے۔ اب آگے عمر یوں ہی بیڈ پر لیٹے آنکھیں بند کیے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک خواب ہے۔ وہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ کوئی آ کر اس کا ہاتھ تھامتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے عمر آپ کو؟ آنسو ٹوٹ کر عمر کی ہتھیلی پر گرتا ہے۔ عمر بے ساختہ آنکھیں کھولتا ہے۔ اس کے پاس، اس کے قریب، بے حد قریب سہالیہ بیٹھی اس کا ہاتھ تھام کر رو رہی تھی۔ عمر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سہالیہ اس کے پاس بیٹھی ہے۔ اسے یہ ایک خواب ہی لگ رہا تھا۔ عمر یہ کیا حال کر لیا ہے آپ نے اپنا؟ سہالیہ نے روتے ہوئے پھر سوال کیا۔ سہالیہ، یہ تم ہی ہو نا؟ عمر نے الٹا سہالیہ سے ہی سوال کر ڈالا۔ اسی پل عمر کے کانوں میں آواز گونجی، پاپا! 17 سالہ انم فوراً آ کر عمر سے لپٹ گئی۔ میری بیٹی، پاپا کی جان انم! انم کو پیار کرتا دیکھ 16 سالہ ایان بولا، پاپا آپ سارا پیار آپ ہی کو ہی دے دیں گے، میں بھی ادھر ہی ہوں اور آپ کا ہی بیٹا ہوں ایان۔ ایان نے عمر سے گلے گلا کرتے اپنا تعارف بھی کروایا۔ عمر نے مسکرا کر ایان کو دیکھا اور پیار سے اسے گلے لگایا، پھر اس کی پیشانی چومی۔ عمر تو ایسے ہو گیا تھا جیسے وہ بیمار تھا ہی نہیں۔ انم، ایان، پاپا کو تنگ نہ کرو۔ سہالیہ نے انم اور ایان سے کہا، ماما اتنے سالوں بعد تو ہم پاپا سے ملے ہیں، اب ہمیں پاپا کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لینے دیں۔ انم ناراضگی ظاہر کرتی ہوئی بولی، ہاں ماما پاپا کو ہم چاہیے تھے اور انہیں ہم مل گئے، اب پاپا بالکل ٹھیک ہیں، ہے نا پاپا؟ ایان نے عمر سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، عمر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ آج اپنی فیملی پا کر بہت خوش تھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ سہالیہ کے آتے ہی عمر کی حالت کافی سنبھل گئی اور 2-3 دن میں ہی اسے اسپتال سے ڈسچارج مل گیا۔ وہ لوگ گھر آ گئے۔ عمر، امی جان اور نیہا کہاں ہیں؟ سہالیہ نے گھر آتے ہی عمر سے سوال کیا۔ اسے اسپتال میں پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ عمر نے سہالیہ کو اس کے جانے کے بعد سے ابھی تک کی ساری تفصیل بتا دی۔
عمر مجھے ابھی امی جان کے پاس جانا ہے۔ ہینا کے کومے میں جانے کا سن کر سہالیہ نے فوراً کہا۔ عمر سہالیہ اور بچوں کو ہینا کے پاس لے کر گیا۔ ہینا کو اس حالت میں دیکھ کر سہالیہ کو بہت دکھ ہوا۔ سہالیہ نے آواز لگائی، امی جان دیکھیں، میں آ گئی ہوں۔ سہالیہ نے ہینا کے ہاتھ تھامے۔ کچھ دیر ہینا کے پاس رکنے کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے۔ سہالیہ، تم کہاں تھیں اتنے سالوں سے؟ عمر نے سہالیہ سے سوال کیا۔ وہ عمر میں دوسرے دن ہی سہالیہ صبا کے ہمراہ دوسرے شہر اس کی خالہ نجمہ کے پاس چلی گئی۔ نجمہ کے پاس بھی سہالیہ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ سہالیہ کو پرسکون نہ پا کر نجمہ نے اسے اپنی نند کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو کہ گاؤں میں رہتی تھی۔ نجمہ کی نند گلناز نے سہالیہ کے رہنے کا انتظام کر کے اسے اپنے پاس بلا لیا، مگر سہالیہ وہاں بھی ڈری سہمی رہتی۔ سہالیہ کو پریشان دیکھ کر گلناز نے صبا کو بلا بھیجا۔ صبا نے آ کر سہالیہ کو سمجھایا کہ یہ گاؤں ہے اور عمر گاؤں کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم یہاں ہو سکتی ہو۔ تب جا کر سہالیہ تھوڑی پرسکون ہوئی۔ گلناز نے سہالیہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا اور سب ذمہ داریاں سہالیہ کے ہاتھ میں دے دی گئیں۔ اس گھر میں ہر کام سہالیہ سے پوچھ کر ہی کیا جاتا، ہر کام میں سہالیہ کو اہمیت دی جاتی، یہاں تک کہ سہالیہ کو اس قدر ترجیح دینے پر اس گھر کی بہو علیحہ اور ان کے بیٹے عمار کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ گلناز کا بیٹا عمار سہالیہ کو اپنی سگی بہنوں کی طرف سمجھتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا ارمان بھی تھا، جو کہ انم سے بڑا تھا۔ سبھی انم کو ارمان جتنا ہی پیار دیتے تھے۔ اچانک سہالیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے اور ابھی دوسرا مہینہ چل رہا ہے۔ سہالیہ کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی، کیوں کچھ مہینے بعد اسے بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے ارمان کی فرمائش پر ایان رکھا۔ سہالیہ نے غور سے ایان کو دیکھا۔ وہ ہو بہو عمر کی طرح تھا۔ یہاں سہالیہ کو شدت سے عمر کی یاد آئی تھی۔ علیحہ کی ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سہالیہ نے انم سے ملتا جلتا صنم رکھا۔ انم ایان جیسے جیسے بڑے ہونے لگے وہ سہالیہ سے اپنے باپ کے متعلق پوچھنے لگے، مگر ہمیشہ سہالیہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ بھیڑ میں عمر سے بچھڑ گئے تھے۔ پھر انہوں نے سہالیہ سے تصویر دکھانے کی ضد کرنا شروع کر دی، مگر سہالیہ کے پاس عمر کی کوئی تصویر موجود نہ تھی۔ دونوں بچوں کو حیرت ہوئی کہ ان کی ماں کے پاس ان کے باپ کی تصویر بھی نہیں ہے۔ سہالیہ کو انہیں پڑھانے میں بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ دونوں جب بھی پڑھنے بیٹھتے کتابوں کو چھوڑ کر عمر کے متعلق سوال کرنے لگ جاتے۔ اتنے سوالوں پر سہالیہ بھی بوکھلا جاتی۔ سہالیہ جیسے تیسے انہیں ٹال دیتی۔ پھر جب صبا نے اسے عمر کی حالت کا بتایا تو اس نے بچوں کو عمر سے ملوانے کا فیصلہ کیا، اور جب ہینا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا تب وہ عمر کو تنہا نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ نیہا اور ہینا کی وجہ سے وہ عمر کو اب اور سزا نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو پوری حقیقت بتائی، جس حقیقت سے اس نے ہمیشہ انہیں انجان رکھا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد دونوں ہی سہالیہ سے پہلے تو سخت خفا ہوئے کہ وہ آج تک ان سے جھوٹ بولتی آئی اور اب حقیقت بتائی ہے۔ پھر بعد میں عمر سے ملنے کی ضد کرنے لگے، کیونکہ وہ دونوں ہی اپنے باپ سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر سہالیہ اپنے بچوں کے ہمراہ واپس اپنے شہر آ گئی۔ سہالیہ نے ساری بات عمر کو تفصیل سے بتائی، جس پر عمر اس سے سخت خفا ہوا کہ اس نے نیہا اور ہینا کے ساتھ ساتھ اسے بھی غلط سمجھا اور اپنے پہلے کیے گئے سلوک پر معافی بھی مانگی۔ عمر، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، آگے ہی میں آپ کے ساتھ بہت غلط کر بیٹھی ہوں۔ سہالیہ ندامت سے بولی۔ عمر نے آگے بڑھ کر سہالیہ کی پیشانی چومی۔ ایسی بات نہیں ہے سہالیہ، تم نہیں جانتی کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ عمر نے سہالیہ کو اپنی کیفیت بتائی۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر عشاء کی اذان ہوئی اور وہ دونوں ہی نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد سہالیہ نے ہینا کے لیے دعا کی۔ ایک وہی تھی جن کی ان لوگوں کو ضرورت تھی، اور عمر نے ہینا کے لیے دعا کی۔
फैमिली के मिल जाने का शुक्र अदा किया और मरते दम तक के लिए सौलिया का साथ मांगा, क्योंकि इसे सौलिया की ज़रूरत थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए कि एक दिन अस्पताल से उमर को कॉल आई। कॉल सुनते ही उमर के चेहरे की खुशी देखकर सुहालिया को हैरत हुई। उमर ने कॉल कट कर दी। क्या हुआ उमर? सुहालिया ने उमर से सवाल किया। सुहालिया, अम्मी जान होश में आ गई हैं। हमें अभी वहाँ जाना होगा। उमर खुशी से कहता बाहर की जानिब भागा। क्या दादी को होश आ गया है? अनम और अयान की भी खुशी की इंतहा न थी। वो तीनों भी उमर के पीछे गए। उमर ने कार स्टार्ट की और वो लोग अस्पताल पहुंचे। दादी जान, अनम हिना के गले लग गई। हिना ने अनम को प्यार किया, फिर अयान को। बाद में सुहालिया से मिलकर इससे माफ़ी मांगने लगी। अम्मी जान, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरी माँ हैं और माएँ माफ़ी मांगती कोई अच्छी नहीं लगती। सुहालिया ने हिना से कहा। उमर को लगा कि अल्लाह सुहालिया की वजह से इस पर इस कदर मेहरबान हो गया है। जब से सुहालिया आई थी उमर की तबीयत भी ठीक हो गई थी। इसके घर में रौनक भी आ गई थी और अब इसकी माँ भी होश में आ गई थी। वो लोग हिना को घर ले आए। अब अनम और अयान रोज़ रात को बैठकर हिना से ढेर सारी बातें करते और उमर और सुहालिया के मुतालिक सवाल पूछा करते। कभी कभार तो हिना भी इनके सवालात से तंग आ जाती। कुछ दिन बाद गुलनाज, अलीहा और अम्मार इनके घर आए, अरमान के लिए अनम का रिश्ता मांगने। जिस पर उमर ने सबसे पहले अनम से पूछा इस बारे में। अनम और अरमान एक साथ पले बड़े थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे, तो इसे क्या इतराज़ हो सकता था। इसने अपनी रजामंदी दे दी। अनम की रजामंदी मिलते ही उमर और सुहालिया ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अनम और अरमान के साथ साथ इन्होंने अयान और सनम की भी बात पक्की कर दी। हाल सुहालिया सुहालिया जो कब से अपने माजी में गुम थी, उमर की आवाज़ पर अपने ख्यालों से बाहर आई। यहाँ हाल में क्या कर रही हो? अनम को याद कर रही हूँ। तुम कहो तो हम गांव में ही घर ले लेते हैं। तुम अनम के रुखसत होने पर अभी से इतनी उदास हो रही हो। उमर ने सुहालिया से कहा, नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। वैसे इन्हीं दिनों की बात है, वो मेरी उंगली पकड़कर चला करती थी। अब हमने इसकी शादी भी कर दी। सुहालिया ने उमर को देखा। मुझसे पूछो, मैंने तो इसका बचपन भी नहीं देखा। सिर्फ 5 साल रही मेरे पास। मैं तो अभी भी इसकी रुखसती के हक में नहीं था। वो तो तुमने और अम्मी जान ने कर दी, उमर ने जवाब दिया। 5 साल का अरसा बहुत होता है उमर, और हमने लड़के वालों को इंतज़ार भी तो इतना करवाया। अब जाकर अनम को रुखसत किया है और अयान को भी बहुत इंतज़ार करवाया आपने। सुहालिया मुस्कुराती हुई बोली, इंतज़ार किया करवाया, इसकी उम्र भी तो देखो। अभी उम्र ही क्या है इसकी, अब जाकर 20 साल का हुआ है वो। और कोई 5 साल इंतज़ार नहीं किया लड़के वालों ने। अनम की उम्र कम थी इसलिए वो रुक गए 5 साल। उमर ने जवाब दिया। अच्छा बाबा, बस करें अब, एक बात को लेकर बैठ जाते हैं आप। मैं कौन सा लड़ रही हूँ आपसे? सवालिया ने हल्का सा थप्पड़ उमर के कंधे पर मारा। अच्छा, वैसे मुझे भी अनम की याद आने लगी है, उमर ने सुहालिया से कहा। आपको ज़रूरत नहीं है अनम को याद करने की। इसने कहा था कि वो भी अरमान के साथ यहीं शहर शिफ्ट हो जाएगी। फिर जब दिल करे चले जाया करना आप इसके घर। सुहालिया ने जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब चलो, तुम्हें अम्मी जान बुला रही थी। तुम्हें बुलाने आया तो खुद भी बातों में लग गया। उमर, आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? सुहालिया आंखों में आंसू भरकर बोली। अरे क्या हो गया है सुहालिया, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती हो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। उमर सुहालिया के आंसू साफ करते और इसे सीने से लगा लिया, और उमर के सीने से लगी अपने रब की बेहद शुक्रगुजार थी। बेशक वो अपने रब से नाउम्मीद नहीं हुई थी, तो इस रब ने भी इसके लिए हर मुश्किल आसान कर दी थी। इसका सब्र रायगान आ गया था। आज वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बेहद खुश थी। बेशक वो रब वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं होता।
سہالیہ کے لیے بھی ایسے راستے نکلنے تھے کہ غیر بھی اس کے اپنے بن گئے تھے۔ ختم شدہ۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز، آپ کو ہمارا ناول پسند آیا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ناول کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ضرور بتائیں۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔